السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاک سوشل ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان سہیب ساجد۔ ناظرین، آج ہم ایک فلاحی تنظیم اسلام ویلفیئر سوسائٹی کے آفس میں موجود ہیں اور آج ہم ان کے ممبران سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس سوسائٹی کے بنانے کا پرپس کیا تھا اور یہ کیا اپنا کریکٹر ادا کر رہی ہے۔ تو اسی حوالے سے ہمارے ساتھ اس سوسائٹی کے کریٹر جو ہیں بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں اس کے پیچھے کیا ایک سسٹم تھا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ملک راشد ایوب۔ سر راشد صاحب، آپ نے اس سوسائٹی کا مطلب بنانے کا کب اس کو کریٹ کیا؟ یہ سوسائٹی ہم نے 7 مارچ 2012 کو اس کا افتتاح کیا تھا۔ تو ایک چھوٹے سے سیٹ اپ سے مطلب بلڈ کے حوالے سے، یہ سردار جنگیر شریف ڈوگر ہیں، یہ ہمارے ٹیچر بھی ہیں۔ تو ہم سبھی 9th 10th میں تھے سبھی بچے، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو اگر جذبہ ہے تو آپ بلڈ کا کام کریں، لوگوں کو بلڈ عطیہ کیا کریں۔ تو تب سے بلڈ عطیہ کرنے کے بعد یہ جوش دن بہ دن الحمدللہ اجاگر ہوتا گیا۔ اس وقت سے یہ ہمارا سسٹم چلنا شروع ہو گیا بلڈ کے حوالے سے، تو پھر آہستہ پھر آپ کے سامنے ہے سارا کچھ۔ سر، اس جو آپ نے پاک اسلام ویلفیئر سوسائٹی بنائی ہے، اس کے بنانے کا پرپس کیا تھا؟ خدمت خلق۔ پرپس تو اس کا خدمت خلق ہی ہوگا، کیونکہ جب یہ ہم نے سسٹم کریٹ کیا تو سبھی نوجوانوں کا یہی منشور تھا کہ اس کو آگے لے کے چلیں، اپنے علاقے کی فلاح کے لیے کام کریں۔ کیونکہ دیکھو نا کہ ہمارے بڑوں نے ہمارے لیے کیا کیا، یہ تو ہم آپ سب کے سامنے ہے، لیکن ہم اپنے آنے والی نسل کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے تھے، تاکہ ہمارے آنے والی جو نسل ہے نا وہ کم از کم ہمیں اچھی دعاؤں میں یاد کرے اور ہمارے علاقے میں جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں ہم ان کو پوری کرنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک سر، آپ کی جو یہ ٹیم ہے وہ کس طرح سے کام کرتی ہے؟ ہماری ٹیم الحمدللہ پوری ایمانداری سے کام کر رہی ہے۔ اگر ایمانداری سے کام نہ کرتی تو آج الحمدللہ ہمیں 10 سال نہ ہو چکے ہوتے۔ ہماری ٹیم جیسے جیسے نیا شیڈول، نیا کام، نئی خدمت کرنے کا موقع ملتا ہے، ان میں جوش دن بہ دن مزید سے مزید تر زیادہ ہو رہا ہے۔ کمی نہیں آئی بلکہ پروان ہماری اوپر جا رہی ہے، اور میری امید بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی جوش و جذبے کے ساتھ مزید اور مزید ترقی دے اور ہم اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے مزید فلاح کا کام کر سکیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاک اسلام ویلفیئر سوسائٹی کے رابطہ سیکرٹری عبدالقیوم صاحب۔ ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ لوگوں سے کس طرح سے کنٹیکٹ کرتے ہیں اور پھر ان کی مدد کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، بتائیے گا کہ کس طرح سے آپ ان کے لوگوں سے کنٹیکٹ کرتے ہیں اور پھر ان کی مدد کرتے ہیں، اور کس طرح لوگ آپ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ جی، ہم پاک اسلام سوسائٹی کے ممبران کے طور پر لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں بلڈ کے حوالے سے، راشن کے حوالے سے، اور ساتھ میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ایمبولینس کے حوالے سے، کیونکہ ہمارا جو یہاں سب سے بڑا جو پروجیکٹ چل رہا ہے وہ اس وقت ایمبولینس کا چل رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے جو سبھی اس علاقے میں سبھی کے پاس ہمارے کانٹیکٹ نمبرز، ہمارے سبھی جو ہے نا رابطہ اور ایڈریس وغیرہ معلوم ہے، لوگ خود آتے ہیں اور ہم سے رابطہ کرتے ہیں، ہم ان کی مدد کرتے ہیں۔ سر، جو آپ کی یہ ڈسپینسری ہے وہ کہاں پہ؟ جو ڈسپینسری ہے ایک شام کوٹ میں ہے، ایک لالو کی میں۔ لالو کے میں بھی خدمت سر انجام کر رہی ہے؟ ادھر بھی لالو کی بھی ہے، جو وسیم صاحب ہیں وائس چیئرمین ہیں، جو اور عاقب صاحب ہیں وہ وائس چیئرمین ہیں، وہ ان کے جو خدمت کر رہے ہیں ہماری، تو ڈسپینسری چلا رہے ہیں۔ سر، جو ڈسپینسری میں اور کن امراض کا علاج کیا جاتا ہے؟ ڈسپینسری میں جو جتنے پیشنٹ آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، کیمپ لگاتے ہیں، جو بھی پریڈ وغیرہ ہو تو اگر کرنا ہوتا ہے تو وہ باہر بھیجنا ہو تو پیسے جو ڈسپینسری والے خرچ کرتے ہیں، پاک اسلام والے خرچ کرتے ہیں، اور جو خرچہ جو ہوتا ہے جو کافی غریب مستحقوں کو دیا، جتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر۔ ناظرین، ہمارے ساتھ بانی ممبران سردار جنگیر شریف ڈوگر، کوآرڈینیٹر وزیر اعلیٰ شکایت سیل قصور موجود ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ جو ویلفیئر سوسائٹی ہے وہ کس طرح سے کام کر رہی ہے اور کیا کام کر رہی ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے، آپ کی بہت مہربانی۔ اس کے بعد پاک اسلام ویلفیئر سوسائٹی کی بنیاد ہم نے 2012 میں رکھی۔ الحمدللہ اس کو تقریباً 10 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ اس کے تحت ہم نے بے شمار اس علاقے میں ویلفیئر کے کام کیے،
جن میں ہم نے غریب بچیوں کی شادیوں کا جہیز کا سلائی مشینیں، بچیوں کو ہم یہاں کورس کرواتے ہیں. کورس کروانے کے بعد جو بچی یہاں کورس مکمل کرتی ہے اس کو ہم سلائی مشین دیتے ہیں تاکہ یہ کل کو جا کے اپنے آنے والے مستقبل میں اپنی روزی کما سکے. اس کے علاوہ ہمارا جو فری ڈسپینسری ہے، فری ڈسپینسری ہماری ایک ادھر کام کر رہی ہے شام کو 9 میں، دوسری لالو کے میں کام کر رہی ہے. اس کے علاوہ ہماری ایک فری ایمبولینس سروس چل رہی ہے جو کہ 2017 سے الحمدللہ مسلسل کنٹینیو چل رہی ہے. اس کے علاوہ جب یہ پیچھے کورونا کا وبا چلی، ہم نے لوگوں کے گھروں میں تقریباً 1.5 سے 2 کروڑ روپے کا لوگوں کے گھروں میں راشن تقسیم کیا. اس کے بعد اب جو مطلب اس وقت اس علاقے میں ماہ رمضان کا ہمارا خصوصی پیکج ہوتا ہے کہ ماہ رمضان کے میں ہم لوگوں کے گھروں میں راشن دیتے ہیں. اور ہمارا ایک بہت بڑا فارمولہ یہ ہے کہ ہم نے آج تک کبھی کسی سائل کی تصویر نہیں سامنے کی. ہم خفیہ طریقے سے ویریفیکیشن کرتے ہیں اور لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کو راشن دیتے ہیں. یہ ہم ابھی تک انشاءاللہ اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں. سر اس سسٹم کو فیوچر میں کس طرح سے کام کرنے کا کس طرح سے لے جانا چاہتے ہیں آگے؟ ہمارا انشاءاللہ مقصد یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے اللہ کی رضا. تو جب اللہ کی رضا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ خود مدد پیدا کرتا ہے، خود ہی وسائل پیدا کرتا ہے. جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو سب سے پہلے ہم نے اس کو بلڈ ڈونیشن سے کام شروع کیا. اس کے بعد ہمارے ادھر گاؤں کے بزرگ حاجی عمر الدین صاحب، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، فوت ہو گئے ہیں. انہوں نے، ان کے بیٹے وسیم عمر، عمران، عاقب، ان لوگوں نے بڑا تعاون کیا. حاجی اسلم صاحب امان میں ہوتے ہیں، ہمارے گاؤں کے بہت بزرگ آدمی، انہوں نے ہمارے ساتھ ایمبولینس کا تعاون. اللہ کی رحمت سے ہماری فری ڈسپینسری شام کوٹ اور لالو کے میں بڑی الحمدللہ کامیاب، اور ہمارے باقی کام چل رہے ہیں. اب ہماری نیت ہے اور انشاءاللہ اللہ کی مدد سے حاجی عمر الدین زرگر کے مرحوم کے بیٹوں نے جو ہماری پہلے بھی ان کا سارا کام ہی وہ بڑا ویلفیئر کا ہمارے ساتھ تعاون، انہوں نے ہمیں جگہ دے دی ہے جس میں ہم نے فری ڈسپینسری کی بنیاد الحمدللہ رکھ دی ہے. اور انشاءاللہ ہماری نیت ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی، اور میں سب لوگوں سے اپیل کروں گا کہ پاک اسلام ویلفیئر سوسائٹی کے ساتھ تعاون کریں. یہ پاک اسلام ویلفیئر سوسائٹی کے ساتھ تعاون نہیں ہے، آپ نے اپنی نسلوں کے ساتھ کرنا ہے، آپ نے اپنا صدقہ جاریہ کرنا ہے، آپ نے، ہم سبھی نے رب کے حضور پیش ہونا ہے. یہ دنیا دارہ سبھی کو چھوڑ کے ہم نے رب کے حضور جانا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسا کردار ادا کر دیں جو کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارا صدقہ جاریہ رہے. ڈسپینسری شروع کی ہے، ہماری نیت ہے انشاءاللہ ہم نے اس گاؤں میں ایک فری ہاسپٹل بنانا ہے. فری ہاسپٹل بنائیں گے، اور ہماری پلاننگ میں یہ بھی ہے انشاءاللہ آگے چل کے اگر اللہ کو منظور ہوا اور اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ اولڈ ہوم بھی بنے. جو لوگ غریب جو ہوتے ہیں ان کو گھروں میں، جن کے والدین، جو بچے اپنے والدین کو تنگ کرتے ہیں، ان کو رہنے کے لیے، جو غریب ہے، مجبور اور بے بس، ان لوگوں کے لیے ہمارا اولڈ ہوم کا پروگرام ہے. جی، جن کو بچے ان کے نکال دیتے ہیں تو پھر وہ بیچارے سڑکوں پہ مانگتے ہیں پھرتے ہیں، ان کے لیے آپ ان کے انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہے اولڈ ہوم بنانے کا. یہ جو غریب عورتیں ہوتی ہیں جن بیچاریوں کی شادی ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، نہ ان کو خاوند پوچھتے ہیں نہ گھر والے پوچھتے ہیں، ان سلسلے میں بھی ہماری پوری پلاننگ ہے کہ ہم ان کے بیٹے اور بھائی بن کے ان کو اپنی بہنوں بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ رکھیں. اور انشاءاللہ دوسرا ہمارا یہ بھی ایک منصوبہ ہے کہ ہم انشاءاللہ جلد کوشش کر رہے ہیں کہ یہ لوگوں کے لیے فری دسترخوان کوئی ایسا سسٹم ہو جس میں ہم لوگوں کو فری کھانا کھلائیں. اور انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم تھوڑا سا یہ کام اپنے ٹھیک کر کے انشاءاللہ ہماری پوری نیت ہے اللہ کو جیسے منظور ہوا کہ ہم فری دسترخوان بنائیں. اس کے علاوہ ہم نے اپنے گاؤں میں ایک کام اور کیا ہے، اگر کسی کی فوتگی ہو جائے تو ہمارے پاس برتن، درییں، پلیٹیں موجود ہیں. اور میں سبھی جو میری آواز سن رہے ہیں میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ جو، کیونکہ یہ زیادہ دور اس کو نہیں، ہمارے گاؤں میں اسپیشلی نزدیک والے جو گاؤں ہیں اگر کسی کی فوتگی ہو جائے، درییں، برتن اور پلیٹیں وغیرہ ہمارے پاس موجود ہیں جو ہم لوگوں کو فری دیتے ہیں. تو انشاءاللہ آگے بھی مزید جیسے جیسے زندگی رہی، جیسے جیسے حالات ہوں، کوشش کریں گے کہ اس کام کو اور مزید بہتر کریں. بہت شکریہ سر، آپ نے ایک بہت ہی زبردست جو خدمت خلق ہے اس کا نظام چلایا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اور مزید ترقیاں عطا کرے. اور اسی کے ساتھ آپ اپنے میزبان صہیب سازی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.